پہلے تو 10 بدستہ معافی صافی صاحب آپ سے کہ 2 دفعہ میں نے غلطی سے آپ کو بھٹی کہہ کے ایڈریس کر دیا. اچھا جی آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں. چلو شکر ہے آپ اچھا میں نے بات وہیں سے کرنی. نہیں آپ اب چپ کیجئے, میں ذرا بھٹی صاحب اتنی بات زیادتی کریں. بھٹی صاحب میں نے کہا آپ نے کہا بھٹی صاحب بات اتنی کریں. زیادتی آپ نے کر لی میرے ساتھ. جی میں نے معذرت بھی کر. تو اب میں بھی دل پہ ایک بھاری پتھر رکھ کے بھٹی صاحب کی بات سے جزوی طور پر اتفاق کرتا کہ یہ سب ایک ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ نا کہ 2 چیزیں الگ ہے. ایک سیاست ہے, ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں پاکستان میں کہ جن کے ہاں مشرقی روایات نہیں ہوتی, وہ رشتوں وغیرہ پہ زیادہ وہ نہیں کرتے. آپ لاہور میں رہتے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ شریف فیملی جیسی بھی ہے ان کی سیاست باقی, لیکن آپ اگر ان کے والد کے ساتھ دیکھیں آپ ان کی نا تو ان کے اندر گھر کا ماحول جو ہے نا, آج بھی شہباز شریف آنکھیں اٹھا کے اپنے بھائی کے سامنے بات نہیں کر مطلب وہ سکتے. عزت تو ہے سر, اس سے تو روڈ ڈسیگری نہیں, دوسری بات آپ دیکھیں کہ یہ شہباز شریف کی یہ والی سیاست کہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑنا ہے, ایک پرو اسٹیبلشمنٹ, پھر انقلابی نعروں کی بجائے کام پہ, یہ ان کا اپروچ مشرف کے دور میں بھی تھا, ٹھیک, یہ اسٹیبلشمنٹ سے راہ و رسم رکھ کے, یہ پھر ان کا زرداری صاحب کے دور میں بھی تھا, اپنے دور میں بھی تھا, پھر اپنے دور میں بھی تھا, اس کے بعد بھی ہے, گرفتاری سے پہلے بھی تھا, گرفتاری کے بعد بھی تھا, الیکشن. لیکن جب بھی فیصلہ کن موڑ آیا ہے تو اس نے بائی کو نہیں چھوڑا ہے. ہاں نہیں چھوڑا نہیں, یہ بات آپ کی درست ہے, اور جو بائی نے بھگتا ہے, جلاوطنی ہو, اٹک جیل ہو, وہ پھر اس نے بھی بھگتا ہے. تو بھٹی صاحب کی اچھا وہ دوسری بھی ٹالریٹ. اچھا پھر ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا ہے کہ جب ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب شہباز شریف کے نیریٹو کو آزمانے کا موقع ہے تو نواز شریف صاحب ہی اجازت دے دیتے ہیں. مثلا آپ نے دیکھا کہ آفٹر الیکشن کافی عرصے جو مریم بی بی کی خاموشی تھی اور وہ سب کچھ تھا نا, تو وہ شہباز شریف صاحب کے بیانیے کو آزمان, تو وہ نواز شریف کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا. پھر وہ انقلابی بیانیے کا وقت آ گیا جب عمران خان صاحب نے سبوتاج کیا ان ساری ارینجمنٹ کو. اچھا اس کا امیجیٹ فائدہ تو نواز شریف کو ہوا اور دوسرے سٹیج پہ اس کا مریم کو ہونا تھا اگر وہ ارینجمنٹ منطقی انجام تک پہنچ جاتے. اب پھر انقلابی بیانیہ تھا وہ انہوں نے اپنا لیا, لیکن بکتا شہباز شریف اور اس کے بیٹے نے. ٹھیک, آج ہم ایک فریق کا تو ذکر کرتے ہیں نا کہ جی وہ شریفوں نے اپنا بیانیہ بدل دیا, زرداری نے, لیکن دوسرا فریق بھی تو بیانیہ بدلتا رہتا ہے نا جس کا ہم ذکر نہیں کرتے. جنہوں نے ان کو ٹھکانے لگایا تھا اور جو عمران خان کو لائے تھے تو وہ بھی تو اس وقت بڑے بری طرح پھنسے ہوئے عمران خان کو لا کے پچھتا رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ کس مصیبت میں, کس کے لیے ہم نے سارے پاکستان کو دشمن بنا دیا. تو کچھ ادھر سے بھی جب دوسرے اشارے مل جاتے ہیں تو پولیٹیشین وہ کوئی بھی ہو وہ اپنی سروائیول کے لیے پھر وہ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں ایک تو یہ ہے کہ شاید مسلم لیگ نون اور یہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر نہیں. ہاں ایک چیز جو جس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جس طرح بائی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے, وہ دوسری نسل میں وہ مسئلہ آئے گا اور دوسری نسل میں مسئلہ ہے بھی, ٹھیک ہے, لیکن جب تک نواز شریف اور شہباز شریف صاحب زندہ ہیں, اللہ ان کو زندہ رکھیں, تو یہ چیزیں ہوں گی ایک دوسرے کے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کبھی نواز شریف کے مقابلے میں شہباز شریف کھڑے ہو سکتے ہیں اور یا جو ہے وہ ان کی مرضی کے مقابلے میں بغیر نہیں, چل سکتے ہیں. لیکن وہ اس لحاظ سے بھٹی صاحب کی بات درست ہے. ٹھیک ہے, مجھے پھر دل پہ بدتر رکھے یہ 2 ویوز آ گئے ہیں کہ رستے الگ الگ ہیں, منزل ایک ہے. مریم نواز شریف صاحب کا ٹویٹر بند ہونا یا ختم ہونا وہ ایگریمنٹ کے تحت ہوتا تھا سب کچھ, اس پر چمکے سائے تلے ہم ایک ہیں. یہ کہتے ہیں کون. مجھے تو صافی صاحب کی شریف خاندان کے لیے محبت دیکھ کر میں تو آنسو آنے لگے تھے, لیکن چلو کوئی بات نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کہتے تو ٹھیک ہے جتنی شفقت سے ان کے بارے میں بات کر, لیکن پرابلم یہ ہے سر کہ لڑائی اگلی نسل کی ہے. پیار اپنی جگہ پر لڑائی اگلی نسل. کل کی بات ہے, شہباز شریف صاحب کے بارے میں سب اخبار سب ٹی وی چینل رپورٹ کیا کر رہے تھے, پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی اور ANP کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں. مریم بی بی نے کل پریس کانفرنس میں کہا کہ میرا پارٹی کا موقف وہ ہے جو یہ کون سے اخبار کر رہے تھے. میں نے تو اسی دن کہہ دیا تھا کہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کی حیثیت سے اس نے کر دیا, اور میں نے اسی دن کہ میں بھی تو چھوٹا سا اخبار والا ہوں نا. میں تو آپ کو کچھ اور بات نہیں, میں نے تو اس دن کہہ دیا تھا کہ اس کے لیڈر مولانا ایک پرسیپشن بن رہی تھی, ایک پرسیپشن پچھلے ہفتہ 10 دن سے بن رہی تھی کہ شہباز صاحب رابطے کر رہے ہیں, وہ PDM کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں. بن رہی تھی کہ نہیں بن رہی تھی, اور انہوں نے آ کے کہا موقف ہمارا اس پر یہ ہے جو شاہد خاقان عباسی کا موقف ہے. یعنی
شاید جو بات شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں وہ پارٹی کا موقف نہیں ہے. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اور اس عشائیے تک مولانا فضل الرحمان سے شہباز شریف کی سرے سے میٹنگ ہی نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلے میں مولانا فضل الرحمان سے ملا, وہ خلوت میں بھی کہہ رہے, جلوت میں بھی, کہ میں ان دونوں پارٹیوں کو نہیں بلاؤں گا. ایک بات ہے نا, شہباز صاحب نے آج تک نہیں کہا اوپنلی کہ پیپلز پارٹی معافی مانگے جی, وضاحت دے یا یہ کرے یا وہ کرے. کون سی بات انہوں نے کھل کے کہی؟ کچھ بھی نہیں. لیکن یہ بات تو چلیں اس پیرائے میں لی جا سکتی ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات اس لیے نہیں کی تاکہ یہ راستہ کھلا رہے, سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن مسلم لیگ نون کے اندر آج میں آج کی بات کر رہا ہوں, بڑے اہم آدمی کی بات کر رہا ہوں جو اس گروپ میں شامل. انہوں نے کہا شہباز صاحب اندر رہتے جیل میں تو ہماری سیاست ٹھیک رہتی ہے, اب اگر باہر نکلیں تو باہر چلے جائیں تو ہماری سیاست واپس راستے پہ آ جائے گی. یہ پی ایم ایل این کے اندر جو دو کیمپس ہیں وہ سب جانتے ہیں. آج میں کل بات کر رہا تھا زبیر صاحب سے, شاہد خاقان عباسی صاحب سے, بالکل اسٹریٹ اوے کہہ دیا نہیں آئیں گے, نہیں کریں گے ان کو, یہ پارٹی ختم ہے. آج خرم دستگیر نے دوسری لائن لائیں گے یار, وہ 2-3 کیمپ ہر پارٹی میں, پیپلز پارٹی میں جو انہوں نے فیصلہ کیا اس پر ہزارہ بانی. لیکن آپ کہتے ہیں یہ جو بات ہے کہ ایک ہے اور اگریمنٹ کے تحت ہوتا ہے, اس میں میں یہ نہیں مانتا کہ یہ اگریمنٹ کے تحت ہو رہا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ دو مختلف گروپس اس وقت بنے ہوئے ہیں مسلم لیگ اور میاں صاحب لارجلی بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. جب وہ دیکھیں گے کہ مجھے اس کے ساتھ کھڑا, وہ ان کو اشارہ کر دیں گے, دوسری طرف دیکھیں گے, دوسری طرف نون جس کا نام اس میں کتنے کیمپ بن سکتے ہیں. ٹھیک, نون مین چلیں نواز ٹھیک ہے, شریف وقت ختم ہو گیا.